بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اہم ترین خبر ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی کا دم نکل گیا ہے. افغانستان کی حکومت کا دم نکل گیا. اپنا آرمی چیف انہوں نے بدلا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لڑ رہے ہیں طالبان سے, مختلف مقامات پر لڑ رہے ہیں. لیکن اس وقت افغان میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ طالبان کو اشرف غنی کی حکومت نے اقتدار میں شراکت کی دعوت دی ہے, پاور شیئرنگ کی دعوت دی ہے, آفر کیا ہے کہ اقتدار میں حکومت میں حصے دار بن جائیں. لیکن طالبان کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ پیشکش رد کر دی گئی ہے. طالبان کے ترجمان عباس ستانکزئی یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم اشرف غنی حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے. یہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کنفرم کی تھی, طالبان کو کوٹ ان کوٹ کیا تھا غیر ملکی صحافیوں کے سامنے. اور اس گفتگو کے حوالے سے بھی جو عمران خان صاحب کی غیر ملکی صحافیوں سے ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے اہم ترین خبر جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے بی بی سی سے, اور بی بی سی جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ طالبان نے 10ویں پروونشل کیپٹل کا, 10ویں صوبائی دارالحکومت کا قبضہ حاصل کر لیا ہے. غزنی بھی طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور یہ اسٹریٹجیکلی سب سے اہم صوبائی دارالحکومت ہے غزنی. اور اس کے بعد اب جو امریکی حکام دعویٰ کر رہے تھے کہ تقریباً 3 مہینے میں کابل پر مکمل کنٹرول ہوگا طالبان کا, وہ کابل جو اس وقت آماجگاہ بنا ہوا ہے, ایک میگنیٹ کی طرح ملک بھر سے شہریوں کو اپنی جانب پل کر رہا ہے, کیونکہ ابھی تک وہاں پر افغان فورسز جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کا کنٹرول ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ افغان فورسز جس طرح سے بھاگ رہی ہیں طالبان سے لڑے بغیر, اور اکثر مقامات پر سرکاری عمارتیں, اپنے فوجی چیک پوسٹ خالی کر رہی ہیں طالبان کے آنے پر, بغیر لڑے طالبان کے حوالے کر رہی ہیں اہم ترین مقامات, سڑکیں, چیک پوسٹ, سرکاری عمارتیں. اس سے نظر آ رہا ہے کہ افغان فورسز کی کیپیسٹی کیا ہے. اور اسی بارے میں یہ کہا تھا جو بائیڈن نے کہ ہم نے آپ پر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ کہا گیا جو بائیڈن کی جانب سے, وی اسپینٹ اوور $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 افغان فورسز. جو بائیڈن نے یہ کہا تھا اور کہا تھا کہ افغان لیڈرز have to come together. جو افغانستان میں مختلف دھڑے ہیں ساتھ آئیں, لڑیں مریں اور اپنے اس مسئلے کو خود دیکھیں. They have got to fight for themselves. یہ ان کی اپنی لڑائی ہے, fight for their nation. یہ وہ امریکہ بتا رہا ہے جس نے یہاں پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد نیٹو کی افواج کے ساتھ یہاں پر 20 سال بمباری کی, لوگوں کو مارا, اسپتالوں پر بم مارے, مساجد پر بم مارے. اور اس کے بعد اب افغانستان سے امریکہ بھاگا ہے نکل کر, کیونکہ یہ وہ لڑائی ہے جو امریکہ کی بس کی بات نہیں رہی تھی, اور امریکہ اپنی اکانومی پر اس لڑائی کے حوالے سے مزید بوجھ ڈالنے کے قابل نہیں رہا تھا. 11 ستمبر سے پہلے مکمل انخلا کی بات امریکہ نے کی تھی, اور اب عمران خان صاحب نے جب امریکی اور غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق 31 اگست کے بعد 1 ستمبر سے امریکی فورسز افغانستان میں ابھی تو طالبان کے لیے کچھ مزاحمت کا سامان پیدا کر رہی ہیں. افغان فورسز کی کچھ مدد ہو رہی ہے جب وہ ایئر اسٹرائکس کر رہی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے کوئی بھی مدد حاصل نہیں رہے گی. عمران خان صاحب نے غیر ملکی صحافیوں سے بات کی اور ان سے ایک بار پھر افغانستان کے مسئلے پر بات ہوئی, پاکستان کے کردار پر بات ہوئی. تو عمران خان نے جس انداز میں مسلسل اب تک انٹرویوز میں بات کی, خواہ وہ واشنگٹن پوسٹ کا ہو, نیو یارک ٹائمز سے گفتگو ہو, HBO ایکزیوس کو انٹرویو ہو, عمران خان نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے صرف تب فائدہ مند سمجھا ہے جب وہ اپنا میس جو افغانستان میں کریٹ کیا ہے اس نے 20 سالوں میں, اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہے. اور پاکستان یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا, پاکستان اپنے بیسز نہیں دے گا. اور عمران خان صاحب سے اس موقع پر جب بات ہوئی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ طالبان نے یہ پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ جب تک اشرف غنی اقتدار میں ہے افغانستان میں, ایک کٹ پتلی انتظامیہ ہے, طالبان اس سے کوئی بات نہیں کریں گے. اور طالبان اس وقت جس طرح سے کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں, تقریباً
34 پروونشل کیپٹلز ہیں، ان میں سے 10 اب طالبان کے قبضے میں ہیں، 1/3 طالبان کے ہاتھ میں ہے افغانستان کا، اور کسی بھی وقت طالبان مکمل افغانستان پہ کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگلے 1.5 سے 2 ماہ کے دوران، یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ اس صورتحال میں میں آپ کو یہ بتاؤں، اشرف غنی کی حکومت نے جو کہا ہے کہ طالبان شہریوں پر حملے روک دیں، شہریوں پر حملے روک دیں، اور وہ طالبان سے شراکت اقتدار چاہتے ہیں۔ اس وقت طالبان نے افغان دارالحکومت سے 140 میل دور شمال میں، یہ شہر ہے پل خمری میں قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ کابل اور شمال مغرب سے جو ملانے والا یہ اسٹریٹجک روڈ ہے، اس کا کنٹرول اب طالبان کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے طالبان جب اقتدار میں تھے تب بھی شمالی افغانستان جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب شمالی افغانستان بھی طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ 5 روز کے دوران اب تک طالبان 10 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ ان میں صوبہ فارا ہے، بدخشاں ہے، بغلان ہے، نمروز ہے، جوزجان ہے، قندوز ہے، سرائے پل ہے، تخار ہے، سمنگان ہے۔ ان پر طالبان مکمل قبضہ حاصل کر چکے ہیں۔ ایبک، تالقان، شبرغان اور زرنج یہ بھی طالبان کے قبضے میں، جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق 2 روز پہلے آ گئے ہیں۔ اور اب بدخشاں کا جو دارالحکومت ہے فیض آباد، یہاں بھی طالبان جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ بلخ کے صوبے میں طالبان نے چاروں طرف کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور مزار شریف جو پروونشل کیپٹل ہے اس پر بھی طالبان جو ہے وہ کسی بھی وقت قبضہ کر سکتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے اس وقت، جو معلومات افغانستان سے آ رہی ہیں اس کے مطابق، کہ بڑی تیزی کے ساتھ شہری جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس وقت کابل کی جانب، اور یہی تمام صورتحال ڈسکس ہوئی تھی کہ پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی حکومت نے، اور ابھی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاکستان کو اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں جس صورتحال کا سامنا ہوگا، پاکستان کی سرحدوں پر پریشر ہوگا، انٹری پوائنٹس پر پریشر ہوگا، ایک بار پھر لاکھوں کی تعداد میں افغان ہیں جو پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ملک میں جو فوج ہے وہ فوج کسی بھی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ طالبان سے لڑ سکے، اور وہ طالبان سے کہیں بھی اس وقت کوئی لڑائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جبران پیش امام ہیں، انہوں نے اس صورتحال میں، جو عمران خان کے حوالے سے مسلسل بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جو بائیڈن نے کال نہیں کی ہے، اور اس صورتحال میں پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا پاکستان کے اپنے صحافی جو ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر بڑے پرو پی ایم ایل این، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان طالبان کے اس لڑائی کی صورتحال میں جو بائیڈن کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبران پیش امام رائٹرز پاکستان کے ہیڈ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے I asked PM Khan about the Biden call issue in an interaction. He said I keep hearing President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not, or it is his business if he thinks it's necessary or not. Not that I'm waiting for any phone call. میں کسی فون کال کا انتظار نہیں کر رہا، یہ بائیڈن کا مسئلہ ہے، بائیڈن کو کال کرنی ہے۔ بائیڈن امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس صورتحال میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو وہ کال کریں، ہم بائیڈن کی کال کا انتظار نہیں کر رہے، یہ عمران خان نے بتایا ہے۔ عمران خان نے بڑا کلیئرلی ایک بار پھر یہ بتایا ہے کہ آپ ہمیں ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں، ہم ٹیشو پیپر بننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں ہمارا ایک رول ہے، وہ رول ہم پلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ رول صرف امن میں مدد کے لیے ہوگا۔ ہم آپ کے لیے کسی بھی کانفلکٹ میں حصہ دار بننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے کوئی بھی امریکہ کو جواب نہیں دے سکا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔